ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی اور آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں سیدھی بات۔ ناظرین، آج کل میڈیا میں جو موضوع چل رہا ہے اسے تو آپ بخوبی واقف ہوں گے۔ ہر طرف 3 طلاق اور مسلم پرسنل لا کی رٹ لگائی جا رہی ہے، اور پھر 28 دسمبر کو لوک سبھا میں قانون بل بھی پاس ہو گئی۔ میں آج اسی پس منظر میں کچھ تنقیدی و مثبت بحث لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ 2 سال قبل میں اسی موضوع پر بات بھی کیا تھا، اور وہاں 3 طلاق کے بہانے یکساں سول کوڈ کے نفاذ کے لیے جو راستے بنائے جا رہے ہیں اس پر میں نے کھل کر بات بھی کی تھی۔ بہرکیف چلیے سب سے پہلے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 3 طلاق کو لے کر میڈیا نے مسلم مردوں کو ظالم کے روپ میں پیش کیا اور کر رہا ہے، اور پھر سیاسی پارٹیوں کے لیڈران ہو کے ذیلی، ریاستی، مرکزی تمام پارٹیاں اس مسئلے کو لے کر اتنی فکر مند ہو گئی ہیں کہ لگتا ہے کہ 125 کروڑ کی آبادی والے ملک ہند کے لیے یہ سب سے بڑا مسئلہ بن کر کے رہ گیا ہے۔ اور جب سے مرکزی حکومت اقتدار میں آئی ہے یہ واویلا بدستور جاری ہے، اور بالآخر بل کو پارلیمنٹ میں پیش بھی کر دیا گیا اور اس کو منظوری بھی ملی۔ لیکن جب اس قوانین پر نظر کی جائے اور غور و خوض کیا جائے اور دیکھا جائے تو محسوس ہوتا ہے کہ بغیر کسی ہوم ورک کے جلدی میں اس طرح کا قانون بنایا گیا ہے، اور پھر جلدی میں نافذ کر کے مرکزی حکومت ان لوگوں کو خوش کرنا چاہتی ہے جو مسلمانوں کے خلاف ہیں، یا پھر اس سے ووٹ بینک بٹورنا چاہتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جتنے لوگوں نے اس بل کی مخالفت کی انہوں نے راست مرکزی حکومت کی نیت پر انگلی اٹھائی اور کہا کہ اس طرح کے قانون سے مسلم خاتون کے مسئلے بڑھنے کے بجائے اور الجھتے چلے جائیں گے۔ ناظرین، آئیے بل میں کیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جو طلاق بل پاس کیا گیا ہے اس کا نام ماں بعد شادی حقوق کا تحفظ بل 2017 ہے۔ اس کو وزیر قانون روی شنکر پرساد نے پیش کیا، اور بل میں طلاق ثلاثہ یعنی طلاق بدعت کو سنگین اور غیر ضمانتی جرم قرار دیا ہے۔ یعنی کوئی جرم ایسا ہے کہ جس میں ملزم ضمانت دے کر رہا ہو سکتا ہے، تو 3 طلاق دینے پر آپ ایک ایسے مجرم قرار دیے جائیں گے جس کو ضمانت بھی حاصل نہیں ہوگی، اور سزا کے طور پر 3 سال تک جیل میں کاٹنی ہوگی، اور جرمانہ بھی دینا ہوگا، مگر جرمانے کی رقم مختص نہیں کی گئی ہے۔ اس کے بعد طلاق دینے والے پر یہ بھی ضروری ہے کہ وہ بیوی اور چھوٹے بچوں کا نان و نفقہ دینے کا بندوبست کرے۔ یعنی اگر شوہر جیل میں بھی ہو تو اس کو بچوں کے لیے نان و نفقہ دینا ضروری ہوگا، اور اگر بیوی کے ساتھ چھوٹے بچے ہیں تو وہ بیوی کے ساتھ رہ سکتے ہیں، یہ حق بھی بیوی کو دے دیا گیا ہے۔ اور جس خاتون کو طلاق دیا گیا ہے وہ مجسٹریٹ سے نابالغ بچوں کے تحفظ کی بھی اپیل کر سکتی ہے۔ 3 طلاق بول کر، لکھ کر، یا ای میل یا SMS سے یا واٹس ایپ کے ذریعے جیسے الیکٹرانک ذرائع وغیرہ ہیں، اگر ان ذرائع سے دیں گے تو یہ غیر قانونی اور ان ویلڈ یعنی طلاق کا اطلاق نہیں ہوگا۔ اس قانونی مسودے کو پیش کرنے کے بعد وزیر قانون کا کہنا تھا کہ وہ اس بل کے ذریعے اسلامی شریعت میں مداخلت نہیں کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ 3 طلاق کو غیر قانونی قرار دے چکا ہے، اس کے باوجود 100 معاملے سامنے آئے، ایسے میں قانون بنانا ضروری تھا۔ جب یہ بحث چل رہی تھی اور بل پاس کرنے کے لیے ووٹنگ کا دور چلا تو بل منظور ہونے سے پہلے ہی بیجو جنتا دل اور آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے ارکان نے مخالفت درج کرائی اور ایوان سے واک آؤٹ کیا۔ کانگریس کے ادھیر رنجن چودھری، شمیتا دیو
اور ریولیشنری سوشلسٹ پارٹی کے این کے چندرن اور مارکسی کمیونسٹ پارٹی کے یہ کہ سمپت اور آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے اسد الدین اویسی نے ووٹنگ کے ذریعے یا صوتی ووٹ سے اس کو صاف طور پر مسترد کر دیا، یعنی اس میں حصہ انہوں نے نہیں لیا۔ بہرکیف ناظرین، بل تو پاس ہو گئی، مگر اب بل کو لے کر مختلف قسم کے اشکالات سامنے آ رہے ہیں۔ یہ بات صاف واضح کر دوں کہ کانگریس نے یہاں وہی کردار ادا کیا جو وہ ہمیشہ سے کرتے آ رہی ہے۔ کچھ اشکالات تھے تو اس کو دور کرنے کی بات کہتے ہوئے انہوں نے بھی اسے یعنی اس بل کو ہری جھنڈی دکھا دی۔ مگر طلاق قانون بل کے پاس کرنے کے بعد قانون کو لاگو کرنے میں جو منطقی اور ذہنی اشکالات ہیں وہ ہنوز برقرار ہیں۔ اسی لیے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اور دیگر اقلیتی تنظیموں کا کہنا ہے کہ یہ اقلیتوں کے حقوق کی خلاف ورزی ہے اور آئین میں جو حقوق ان کو دیے گئے ہیں اس سے صرف نظر ایک اور قانون لایا گیا ہے۔ اس بل کو پیش کرنے کے مقاصد میں یہ بتایا گیا ہے کہ مسلم خواتین کے لیے جنسی مساوات اور جنسی انصاف بنائے رکھنا ہے، مگر یہاں تو یہ غیر مطلقہ عورت کو یعنی ایک شادی شدہ جوڑے کو تکلیف سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے۔ اگر 3 طلاق کے ذریعے سے خاتون پر طلاق کا اطلاق ہوتا تو یہ قانون کچھ سمجھ میں آتا کہ چلو بھائی، عورت مرد سے علیحدہ ہو گئی تو اب مرد جیل کے سلاخوں میں رہے گا یا باہر رہے گا، اس عورت کو کیا فرق پڑنے والا ہے۔ مگر یہاں تو طلاق بھی واقع نہیں ہوئی اور مرد بھی جیل کے اندر، اور وہ بھی بغیر ضمانت کا جرم۔ اس سے آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں، مشکلیں یہ سمجھنا بڑا ہی آسان ہے۔ ناظرین، ایسی کئی سارے سوالات اس بل کو لے کر پیدا ہو رہے ہیں۔ ہم بریک کے اس پر اسی جوابات کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مجھے یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لینے کی اجازت ہے۔ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين۔ ناظرین، استقبال ہے سیدھی بات کی انوکھی محفل میں۔ ناظرین، اس بل کو لانے کا مقصد یہ بتایا گیا ہے کہ مسلم خواتین کو انصاف ملے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ صرف مسلم خواتین ہی کو کیوں انصاف ملے؟ ہر قوم و سماج، ہر مذہب کی عورت کو ملنا چاہیے اور ہر بچی کو ملنا چاہیے۔ تو سوچئے ان خواتین کو کب انصاف ملے گا جو خواتین شادی کے بعد بس یوں ہی چھوڑ دی گئی ہیں اور ان کی جملہ تعداد 23 لاکھ کے قریب بتائی جاتی ہے، جن کو نہ طلاق دیا گیا نہ ڈیورس لیا گیا ہے۔ ان میں سے 20 لاکھ خاتون کا تعلق ہندو مذہب سے ہے اور 2.8 یا 3 لاکھ کے قریب مسلم خواتین، اور پھر بچی کچی عیسائی خواتین ہیں۔ ان کو انصاف کون دلائے گا اور ان کے لیے قانون کب بنے گا؟ ملک میں بچوں کی شادیوں پر روک لگانے کا قانون پہلے ہی سے موجود ہے، مگر اس کے باوجود سال 2011 کے مردم شماری سروے رپورٹ کے مطابق ملک میں 90 لاکھ کے قریب غیر مسلم بچیوں کی شادیاں ہوئی ہیں۔ کیا یہ بچیوں کے ساتھ ناانصافی نہیں؟ ان کو کب انصاف ملے گا؟ جہیز کی وجہ سے آج نہ جانے کتنی خواتین اور دلہنیں موت کے گھاٹ اتارتی جا رہی ہیں۔ ماں باپ پریشان ہیں، سماج میں بن بیاہی خواتین کی بھرمار ہے، جبکہ انسداد جہیز کا قانون موجود ہے آلریڈی۔ ایسی خواتین کو کب انصاف ملے گا؟ یہ تو ہوئی مساوات اور انصاف کی بات کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو بات کرتے ہیں کہ قانون کی سپریم کورٹ نے کہا کہ میں 3 طلاق کا اب کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ مساوات کی بات کرنے والوں کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ جو ہے سپریم کورٹ نے کہا صاف طور پہ کہ 3 طلاق کا اب کوئی وجود ہی نہیں، یعنی 3 طلاق کا اطلاق ہی نہیں ہے۔
تو سوچئے کوئی شوہر اپنی بیوی کو 3 طلاق دے گا تو اس کا اطلاق نہیں مانا جائے گا، یعنی ان کی ازدواجی زندگی نہیں ٹوٹے گی۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ سزا کس جرم کی دی جا رہی ہے؟ سزا دینے کی صورت میں خود قانون مان رہا ہے کہ 3 طلاق واقع ہو گئی، یعنی تضاد یہ ہے کہ آپ جرم کو جرم بھی نہیں مان رہے اور پھر ناکردہ جرم کی سزا بھی دے رہے ہیں۔ اس طرح عورت پر سے ظلم ہٹایا نہیں بلکہ بڑھایا جا رہا ہے۔ وہ متاثرہ خاتون جو طلاق کے بعد پہلے ہی سے ظلم کا شکار ہے، اس کے شوہر کو جیل میں 3 سالوں کے لیے دھکیل کر اس پر دوہرا ظلم کیا جا رہا ہے کہ نہیں؟ پھر قانون کہتا ہے کہ بچوں کا نان نفقہ بھی دو۔ شوہر اگر خاندانی مالدار نہیں ہے اور روزینہ کی مزدوری پر گزارا کرتا ہے تو سوچے کہ وہ شخص جیل سے بیوی اور بچوں کے لیے کہاں سے نان نفقے کا انتظام کرے گا، گزارے بھتے کا۔ ان تمام چیزوں کی وجہ سے، اشکالات کی وجہ سے لگتا ہے حکومت ہڑبڑاہٹ میں بن سوچے سمجھے ایسے قانون کو لایا ہے جس میں کئی سارے جھول نظر آتے ہیں، جبکہ 3 سال کی سزا کا مطلب ایک اور قانون کو لانا ہے، جبکہ گھریلو تشدد کے تحت پہلے ہی سے آئین میں قانون موجود ہے۔ آپ انڈین پینل کوڈ 498 اور گھریلو تشدد ایکٹ کی دفعہ 20 اور 22 اور سیکشن 125 دیکھیں گے تو محسوس ہوگا کہ اس میں پہلے ہی سے گھریلو تشدد کے لیے سزائیں مقرر کی گئی ہیں۔ اب 3 سال مزید بڑھانے کا مطلب منمانی ہے۔ پھر اس طرح کا قانون لانا کوئی عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ اچھا، ایک اور بات یہاں سوچنے کی یہ ہے کہ جب آپ طلاق بائن کو یعنی 3 طلاق کو قبول ہی نہیں کر رہے ہیں، شوہر اگر اس نے پورا ارادہ کر ہی چکا ہے اپنی بیوی کو چھوڑنے کا، تو پھر وہ کام جو بیک وقت ہو رہا تھا وہ اب 90 دن کا انتظار کرتا رہے گا۔ ادھر خاتون پریشان، بچے ہیں تو بچے پریشان، اور شوہر 90 دن کے ختم ہونے کے انتظار میں۔ اہم بات یہ ہے، بارہا اس بات کی دلیل دی گئی ہے کہ کئی مسلم ممالک میں 3 طلاق پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ چلیے اس بات کو مان لیتے ہیں، مگر کوئی ایسا ملک ہے جہاں 3 طلاق پر 3 سال کی سزا دی جا رہی ہے؟ ایسا کسی ملک میں کوئی قانون نہیں بنا ہے، بنا ہے تو لا کر کے بتا دیں۔ بظاہر سارے معاملے کو دیکھا جائے تو محسوس ہوتا ہے کہ حکومت نے شریعت میں مداخلت کا آغاز کر لیا ہے اور من بنا لیا ہے۔ ناظرین، میں اس سے پہلے آئیے میں آپ کو ایک حقیقی دنیا کی طرف لے جاتا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں 3 طلاق کے موضوع پر 22 اگست کو فیصلہ آیا تھا سپریم کورٹ سے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ نام نہاد دانشور، سیاستداں، سماجی کارکنان، بکا ہوا میڈیا، سب کے سب بیک وقت پورے ملک ہند کی مسلم خواتین کے بحیقہ اور غمخوار بنے۔ 3 طلاق کے نام پر اسلام اور مسلمانوں پر چھینا جھپٹی شروع ہو گئی۔ ڈیبیٹ میں وہ خریدے ہوئے مسلم دانشور بھی پہنچے جن کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، بس اسکرین پر نظر آنے کے چکر میں پورے مسلمانوں کی ترجمانی کرنے کا ڈھونگ کر کے ووٹ پٹانگ بک کر نکل جاتے ہیں اور میڈیا والوں کا مسئلہ آسان ہو جاتا ہے۔ مگر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سپریم کورٹ نے 22 اگست کے پہلے یعنی 10 دن پہلے ایک فیصلہ سنایا تھا، اور وہ فیصلہ تھا برنداون کی بیوہ خواتین کے سلسلے میں جو متھرا میں واقع ہے۔ وہ بھی ایسا ہی حساس، سنجیدہ اور قابل غور ہی نہیں بلکہ قابل رحم فیصلہ تھا، مگر میڈیا کو اس میں دلچسپی نہیں تھی کیونکہ وہ اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنا چاہتے تھے، کسی اور دھرم کو نہیں۔ اس فیصلے میں فاضل جج صاحبان جسٹن مدن اور جسٹس دیپک گپتا نے کہا تھا کہ متھرا میں واقع برنداون کی بے سہارا بیواؤں کے ساتھ پروقار سلوک نہیں کیا جاتا ہے۔ یہ وہ سماجی طور پر محروم طبقہ ہے جن کی رسائی انصاف تک نہیں ہوتی۔ بے زبان ان بیواؤں کو زبان دینے کی ضرورت ہے، ان کے ساتھ ایسا سلوک کہ یہ دوبارہ جینے کے حقدار ہی نہیں، بدقسمتی سے ایسا سلوک کیا گیا ہے۔ دستور کی دفعہ 21 کے تحت وہ ایک محفوظ زندگی کے مستحق بھی نہیں ہے۔
عدالت نے اس موقع پر صاف کہا تھا کہ بیواؤں کے بارے میں فرسودہ سوچ کو ترک کر کے دوبارہ شادی کے لیے ان کی حوصلہ افزائی ضروری ہے۔ میں میڈیا والوں سے، دانشوروں سے، سیاستدانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ 3 طلاق پر آستین چڑھا کر ظلم کے خلاف بولنے والوں کو یہاں سانپ کیوں سونگ جاتا ہے؟ ارے 3 طلاق کے بعد کم سے کم جینے کی رمق تو حاصل ہوتی ہے، خاتون آزاد ہو جاتی ہے، وہ اپنے فیصلے لے سکتی ہے، خاتون کو اس کا حق تو مل جاتا ہے، مگر یہاں تو ایک عورت سے جینے کا حق، اس کی آرزوئیں، اس کی تمنائیں ختم کر کے ہندو سماج میں ایک بیوہ کو اچھوت اور پھر منحوس سمجھا جاتا ہے۔ آپ خود مجھے بتائیے کہ ڈیبیٹ آخر کس پر ہونا چاہیے؟ خواتین کے حقوق کی بات کرنے والے برنداون کی بیواؤں اور دیگر بغیر کسی طلاق کے چھوڑے گئے عورتوں کے حقوق پر بات کیوں نہیں کرتے، جبکہ ان کی تعداد 3 طلاق کیسز سے کئی گنا زیادہ ہے؟ رپورٹ اٹھا کر کے دیکھ لیں ناظرین، یہاں ایک اور بریک کی اجازت دیں، بریک کی اس پار کچھ ایسے ہی حقائق آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين۔ ناظرین، یہ جو 3 طلاق کو لے کر ملک ہند میں جو رونا رونے کا ڈھونگ رچایا جا رہا ہے، یہ سب ایک ڈھونگ ہے، اور سب کو پتا بھی ہے کہ 3 طلاق کے کیسز کے مقابلے میں دیگر دھرموں میں بیوی کو چھوڑنے اور طلاق دینے کی تعداد زیادہ ہے۔ اگر واقعی ان لوگوں کو خواتین کی فکر ہوتی، وہ چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم، تعلیمی پسماندگی کو دور کرتے، دیگر جو مسائل مسلم خواتین سے وابستہ ہیں وہ دور کرتے، خواتین کے حقوق کی بات کرنے والوں کو اس بات کی فکر کیوں نہیں کہ ہمارے ملک میں ہر گھنٹے میں 3 خواتین کی عصمت ریزی، 5 خواتین پر حملہ اور 3 خواتین کے اغوائی کی واردات پیش آتے ہیں ہر گھنٹے؟ اس کی روک تھام کے لیے آخر کیا کیا جا رہا ہے؟ ملک ہند کے عوام کے ہزاروں مسائل ہیں، ان تمام کو چھوڑ کر عوام کو دھوکہ دینے کے لیے نت نئے مذہبی مسائل سامنے لا کر میڈیا کے ذریعے سے بہکایا جا رہا ہے۔ لہذا 3 طلاق کے اس قانون بل سے صاف اور واضح ہو جاتا ہے کہ یہ خواتین کے خلاف ہونے والے ظلم کے خلاف اقدام نہیں بلکہ شریعت میں مداخلت کا پہلا قدم ہے۔ ناظرین، آپ سپریم کورٹ کے فیصلے کے پیراگراف 27 کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں صاف کہا گیا ہے کہ طلاق کی تمام قسموں کو برخاست کیا جائے گا، یعنی تمام طرح کی طلاقوں کو ختم کرنے کی سازش کی گئی ہے، اور اس طرح شریعت میں مداخلت کے راستے کھول دیے گئے ہیں۔ یہ مسلم پرسنل لا پر حملہ ہے اور ملک کی اقلیتوں کے حقوق کو چھیننے کی بھی کوشش کی گئی ہے۔ جی ہاں ناظرین، یہاں سانس لیجئے اور مجھے آپ کو ایک حقیقی دنیا میں لے جانے کی اجازت دیں۔ 3 طلاق کو لے کر جو ہنگامہ ہوا یا ہو رہا ہے، جو فیصلے آئے یا آئندہ آئیں گے، مسلم پرسنل لا بورڈ اس قانون کے خلاف سپریم کورٹ میں چیلنج کرے گی یا نہیں، جو بھی ہے سو وہ کرتے رہیں گے، مگر آئیے پہلے ہم یہاں تھوڑا اپنا آئینہ ٹھیک کر لیتے ہیں، اپنے دھول سے اٹے چہرے کو صاف کر لیتے ہیں۔ آگے جو میں تبصرہ کر رہا ہوں ممکن ہے اس سے آپ کو تکلیف ہوئی ہوگی، مگر سیدھی بات تو سیدھی بات ہے، لہٰذا مجھے کہنے کی اجازت دیں کہ غلطی کس کی ہے۔ وہ اقوام اور وہ مذاہب کے نام لیوا جن کے مذاہب کی کوئی جڑ نہیں، کوئی بنیاد نہیں، کوئی اصول زندگی جن کے پاس نہیں، جن کی کوئی اوقات نہیں، وہ کیوں کر مداخلت کر رہے ہیں 3 طلاق کے نام پر اسلام میں؟ حکومتیں اور تنظیمیں آخر کیوں کر اتنا جارح انداز اپنا رہے ہیں؟
جواب دوں کیونکہ ہم نے خود اسلام کو سمجھا ہی نہیں. کچھ عورتیں جن کا پردے سے کوئی سروکار نہیں، جن کو دین دھرم سے کوئی واسطہ نہیں، دھڑلے سے آ کر مولویوں کو گالیاں دے کر چلے جاتے ہیں. ناظرین، آپ کی ساری باتیں بجا کے اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے سازشیں رچی جا رہی ہیں، خواتین کو استعمال کیا جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ. اس کے باوجود اس بات سے آپ انکار نہیں کر سکتے کہ 3 طلاق کی وجہ سے کئی زندگیاں برباد ہوئی ہیں. 3 طلاق کو ایک کھیل سمجھ کر رکھ دیا گیا ہے. سعودی میں بیٹھ کر ایک نوجوان واٹس اپ کر رہا ہے 3 طلاق کے. لندن میں بیٹھا ہے، کچھ شکایت ملی بیوی کے بارے میں تو وہ میل کر رہا ہے. ابھی کل کی بات ہے جب قانون بل پاس ہو کر کے ابھی 1 دن 12 گھنٹے 14 گھنٹے بھی نہیں گزرے، رامپور میں عظیم نگر کھیڑا نانڈا گاؤں میں جہیز نہ لانے پر بیوی کو 3 طلاق دے دیا گیا. بغیر کسی وجوہات کے طلاق دیے جا رہے ہیں. 72 سالہ عمانی حیدرآباد کی ایک لڑکی سے شادی کیا، پھر اس کو طلاق دے دیا. یہ بھی 2 دن پہلے کی بات ہے. بغیر کسی وجوہات کے طلاق دیے جا رہے ہیں اور لڑکیاں بھی خلا لے رہی ہیں. ایک طرف خواتین کے چونچلے، خواہشیں، تمنائیں بدل گئی تو ادھر عیاش زندگی نے ازدواج زندگی کی روحانیت کو ہی ختم کر کے رکھ دیا ہے. آخر ہم میں سے کتنی خواتین ہیں جو شریعت کی پابند ہیں؟ اب ان کو کیا پتا کہ کیا ہے. ہم نے نہ شریعت کو سمجھا نہ سمجھایا، تو اس کا نتیجہ نکلا کہ وہ نوجوان جو دین کو نہیں سمجھا طلاق دیا، اور وہ عورت اسلام سے نابلد کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا دیا. اسلام میں قاضی کا مطلب صرف دکھاوا نہیں ہے، کھلواڑ نہیں ہے، اس کی اپنی ذمہ داریاں ہیں. مگر ہم میں سے کتنے ہیں جو نکاح کے موقع پر تو قاضی سے رجوع کرتے ہیں، مگر جب علیحدگی کا مسئلہ آتا ہے تو طلاق کے بعد رجوع کرتے ہیں، اور وہ اپنی ثوابدید پر کوئی فیصلہ سناتے ہیں تو فریقین میں سے کوئی ایک عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا دیتا ہے. ناظرین، غلطیاں تو ہیں، میری بھی اور آپ کی بھی اور سماج کی بھی. غلطیاں ڈھونڈنا، الزامات لگانا یا تراشنا بڑا آسان ہے، مگر ثبوت و شواہد پیش کرنا بڑا مشکل ہے. بہرکیف ایک الگ عنوان ہے. ہم آگے بڑھتے ہیں. ہمارے پاس دانشور ہمیشہ سے دفاعی پوزیشن میں رہتے ہیں. میں نے کئی ڈیبیٹ سنا، کئی ٹی وی اینکرز کو 3 طلاق کے نام پر پورے اسلام مذہب کو خواتین کے خلاف ثابت کرتے ہوئے دیکھا، اور یہ مسلمانوں کی ترجمانی کرنے والے دانشور حضرات ہمیشہ دفاعی پوزیشن میں رہے. مجھے کہنے کی اجازت دیں، اس وقت اگر خواتین کے ساتھ انصاف ہو رہا ہے تو وہ صرف اسلام دھرم میں ہی ہو رہا ہے، ورنہ برنداون سمیت ہندوستان میں اس وقت لاکھوں کی تعداد میں بیوہ عورتیں ہیں جن کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا ہے. اگر میڈیا اور سیاستدان چاہتے تو اس مسئلے کو سامنے لا سکتے تھے جب سپریم کورٹ نے ان کے ساتھ ناانصافی کی بات کہی تھی، مگر لائیں گے نہیں، کیونکہ مسئلہ اٹھائیں گے تو پھر ستی ساوتری اور دیگر ہندو شادی ایکٹ اور ہندو سماج میں بیوہ عورتوں کو منحوس مان کر کیا جانے والا غلط سلوک اور پھر ساری جوانی تنہا بتانے کی باتیں سامنے آ جائیں گی. لہٰذا اسلام بدنام ہو تو ہو، لیکن دوسرا دھرم نہیں. چاہے اس کی وجہ سے کئی ہماری مائیں، ہندو مائیں اور بہنوں کے ساتھ ناانصافی ہو اور وہ گھٹ گھٹ کر مرے یا جیے، ان کو کوئی اس سے سروکار نہیں. لیکن جب سامنے والے پورے اسلام دھرم کو صرف 3 طلاق کے نام پر بدنام کر رہا ہے تو جو ڈیبیٹ کے لیے بیٹھا ہے اس پر لازم بنتا ہے کہ ہم بھی اقدامی پوزیشن میں آئیں اور دنیا کو دکھائیں کہ ملک ہند میں اپنی ہندو ماں اور بہنوں کے ساتھ بھی کیا ہو رہا ہے. ان کے بارے میں بھی حکومت، عدالت اور دیگر تنظیموں کو سوچنے کی ضرورت ہے. یہ دنیا کو دکھانا پڑے گا. ہم اگر صرف دفاعی پوزیشن میں رہیں گے تو سامنے اقدامی پوزیشن والا جیت کر نکل جائے گا. جی ہاں ناظرین، یہی حقیقت ہے. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني
وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ ناظرین، وقت ہو چلا ہے۔ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ پورے ملک کو ایک مخصوص رنگ میں رنگنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کے لیے ساری تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔ مسلم مسائل کو سامنے لا کر ہر سیاسی پارٹی فائدہ اٹھانا چاہتی ہے۔ 3 طلاق کے مسئلے میں ان پارٹیوں کا حال بھی پتہ چل گیا جو سیکولر کا مکھوٹا لگا کر گھوم رہے ہوتے ہیں مسلمانوں کی کالونیوں میں۔ سب چیزیں اپنی جگہ مسلم، مگر ہم اپنی کوتاہیوں سے بھی نظریں نہیں موند سکتے۔ لہٰذا 3 طلاق سے واقعی خواتین کو تکلیف ہوئی ہے، یہ مان کر بھی ہمیں چلنا ہوگا، اور اس کے سد باب کے علاوہ نئی نسل میں شریعت کے تئیں بیداری بھی لانا ضروری ہے، کیونکہ سازشیں کرنے والے تو کرتے رہیں گے، یہ پہلے دن سے چلتا آ رہا ہے۔ مگر اس بیچ میرا اور آپ کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ دانشور حضرات کو اقدامی پوزیشن میں ہونا چاہیے یا پھر دفاعی پوزیشن میں؟ یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ آپ سوچئے ضرور اور مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔